یوں سمجھے کہ اعتکاف والے بندے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے، رشتہ دار چھوڑ کے، در چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے، بیوی کو چھوڑ کے، سب کچھ قربان کر کے رب کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے۔ اور آپ کو پتا ہے نا، کسی کو اگر منانا ہو، بڑے کو کسی کو منانا ہو نا، تو بندہ آ کے اس کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، نہیں میں تب جاؤں گا جب تم مان جائے گا۔ تو یوں سمجھے کہ اعتکاف والا بھی اپنا گھر چھوڑ کے، بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، دنیا کی توجہات چھوڑ کے، حتیٰ کہ ماں باپ کے دیدار والی محبت وہ چھوڑ کے، ساری کی ساری قربانیاں دے کے رب کے دربار میں آ کے چوکھٹ پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ مولا بس صرف تجھے راضی کر جائے کہ اب آخری اشرا آ گیا، تو ہم سے راضی ہو جا، اگر تو اب بھی ہم سے راضی نہ ہوگا تو ہم تو ناکام ہو کے رہ جائیں۔ اعتکاف والوں کو اجر کتنا ملتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن کا صرف اعتکاف کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اسے 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتے۔ کتنے دن کے اعتکاف میں؟ ایک دن کے اعتکاف میں۔ تو جو بندہ 9-10 دن میں اعتکاف کرے، سنت اعتکاف، اب یوں سمجھے ایک خندق کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ مشرق سے مغرب کتنی لمبائی چڑھائی ہے، یا زمین سے لے کر آسمان تک کتنا درمیان میں خلا ہے، یوں سمجھے یہی خلا 3 دفعہ ہو، یہ خلا 3 دفعہ ہو، تو اتنی لمبائی چوڑائی کے اندر ایک بندہ ایک دن کے اعتکاف سے جہنم سے دور ہو جائے گا۔ تو 3 خندق کے اللہ تعالیٰ ایک دن کے اعتکاف میں عطا فرماتے ہیں۔ تو جو پورے 10 دن کا پورے عشرے کا اعتکاف کرے گا، مشروع اعتکاف، تو اس دن اس بندے کو اللہ جہنم سے کتنا دور کرتے۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ جہنم سے دور ہو گیا وہ جنت کے اتنا قریب ہو گیا۔ ظاہری بات ہے جو جہنم سے دور ہے وہ قریب کس کے ہے؟ جنت کے قریب ہے، اللہ کی رحمت کے قریب ہے۔ اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کا بھی ایک دفعہ اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو عطا کرنی ہے، وہ رمضان کے مہینے میں عطا کی جائے گی۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا 10 دن۔ جب وہ مکمل ہوئے تو جبرائیل پھر آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ، جس رات کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر فرمایا جب یہ 2 عشرے مکمل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام پھر آئے، فرمایا یا رسول اللہ، اس لیلۃ القدر کو اللہ نے آخری عشرے کے اندر رکھا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا عشرہ شروع ہونے سے پہلے منبر پر تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا جنہوں نے میرے ساتھ پہلا عشرہ دوسرا عشرہ اعتکاف کیا ہے وہ تیسرا عشرہ بھی اعتکاف کرے۔ اس عشرے کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعین ہو گئی، لیلۃ القدر کا پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ محبوب فلاں تاریخ کو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اپنی امت کو صحابہ کو بتانے کے لیے، جب راستے میں آ رہے تھے مسجد نبی کے قریب پہنچے تو راستے کے اندر دیکھا آپس کے اندر 2 بندے، 2 صحابی آپس کے اندر جھگڑ رہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مسجد کے اندر بتایا کہ اللہ نے مجھے لیلۃ القدر بتا دی تھی کہ فلاں رات ہے، میں آ رہا تھا بتانے کے لیے، 2 آدمی راستے میں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر اللہ نے مجھے وقت کر دیا۔ اب پتہ چلا کہ لڑائی کتنی بڑی چیز ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا، گال گلوچ کرنا اتنی نحوست والی چیز ہے کہ لیلۃ القدر ہم سے مخفی ہو گئی۔ اچھا، اس کے اندر علماء نے لکھا ہے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر ہم سے چھپا لی، اور اس کی برکت سے ہم پھر 10 راتیں آخری پورا عشرہ اس کو تلاش کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وغیرہ اگر ایسا ہو جاتا، مثال کے طور پر 27ویں رات ہو جاتی، یہ 21 کی ہو جاتی، 23 کی ہو جاتی، 25 کی ہو جاتی، 27 کی ہو جاتی، 29 کی ہو جاتی، ان میں سے کوئی ایک ہوتی، تو اس رات کے اندر جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے وہ تو بڑے خوش قسمت ہوتے۔ اور اللہ نہ کرے اس رات کے اندر کوئی ایسا کرتا کہ اللہ کو ناراضگی والا فعل کر رہا ہوتا، برائی کر رہا ہوتا، کوئی غلط کام کر رہا ہوتا، تو جس طرح ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی تھی جو لیلۃ القدر کر رات جاگ رہے تھے اللہ کو یاد کر رہے تھے، تو جو نہیں کر رہا تھا جس طرح ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی دگنے تگنے اعتبار سے، اسی طرح اس بندے کے اوپر اللہ کے رحمتیں برستی۔ اس لیے اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ بھی سعادت عطا فرما دی کہ لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں کے اندر حضور نے فرمایا تلاش کرو۔